مس ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت. یہ کوئی ملک تو نہیں ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں, یا یہ کوئی نظام تو نہیں ہے جس کے اندر اس وقت ہمارا سسٹم آپریٹ کر رہا ہے. یہ تو سارا ایک سٹیج ڈرامہ ہے. وہ جو نمونے سامنے بٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی برسر اقتدار نہیں ہے, وہ خود بھی ٹی وی پر آ کے کہتے ہیں کہ ہم برسر اقتدار نہیں ہیں. جو حکومت کے پولیٹیشینز ہیں, جاوید لطیف صاحب وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہماری اپنی نہیں ہیں. محمد زبیر خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری معاشی کارکردگی جو ہے وہ ایسی ہے کہ حکومت نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا. ججز جو ہیں اسلام آباد کے وہ کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ایک محسن نقوی جو کسی جماعت کا رکن نہیں ہے, فیصل واڈا جو کسی جماعت کا رکن نہیں ہے, وہ سب کا مائی باپ بنا ہوا ہے. تو یہ تو ایک سٹیج ڈرامہ ہے جو ہمارے آگے عوام کے آگے لگایا گیا ہے. اس کے پیچھے حقیقت تو کوئی نہیں ہے. اور میں تو حیران ہوں اس ذہنیت پہ جو سمجھتی ہے کہ اس نظام کے تحت وہ عوام کو ڈلیوری دے سکیں گے. اگر اس نظام کے تحت کوئی عوام کو ڈلیوری مل سکے گی نا, تو اگلے 100 سال میں سب سے زیادہ کتابیں پاکستان پہ لکھی جائیں گی اور اس تجربے پہ لکھی جائیں گی. یعنی کہ بڑے بڑے تجربے ہوئے, اسٹیٹ لیڈ اکنامک گروتھ کا تجربہ ہوا, پرائیویٹ سیکٹر لیڈ اکنامک گروتھ کا تجربہ ہوا, ایسٹ ایشین میریکل کا تجربہ ہوا, کہ وہ سینٹرلائزڈ گورننس کا تجربہ ہوا, ڈیلیگیٹڈ گورننس کا تجربہ ہوا. لیکن پاکستان میں تجربہ ہونے جا رہا ہے کہ جی ڈنڈے کے زور پہ اور محسن نقوی اور فیصل واڈا کے زور پہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. اور وہ یہ ڈیولپمنٹ اکنامکس میں اور معاشی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا تجربہ ہوگا. اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے اوپر اگلے 100-200 سال میں جتنی کتابیں لکھی جائیں گی اس سے پہلے نہیں لکھی گئی ہوں گی. جی. اور قبائلی اضلاع کا انضمام ہو چکا تھا. ہماری آبادی جو تھی وہ 14.62 سے بڑھ کر 19.64 ہو گئی. اب کی 3 سال 7 مہینے میں ہمیں قبائلی اضلاع کے لیے وہ فنڈ نہیں ملا جو ہمیں ملنا چاہیے تھا. پہلا سوال یہ ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ ہی وزیر تھے تو خیبر پختونخوا میں اس سے پہلے گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. ہماری پیداوار 415 ملین میگا فٹ سے زیادہ ہے. ہماری ضرورت 200 ملین میگا فٹ سے بھی کم ہے. آپ کے دور میں ہمارے ہاں گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی. آپ ہی کے دور میں گیس کے علاوہ جو بجلی کی پیداوار ہے وہ 6300 میگا واٹ تھی. ہمیں 2300 میگا واٹ بجلی بھی مشکل سے دی جا رہی تھی. آج آپ خیبر پختونخوا میں 51 مقدمات کی ضمانت لے کر پنجاب جا رہے ہیں. صوبے کے حوالے سے آپ کہتے نہیں ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ تھوڑا سا غلط کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کے اعداد و شمار گیس کے حوالے سے غلط ہیں. تقریباً اوسطاً 300 MMCFT جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے گیس کی پیداوار ہوتی ہے, اور 300 MMCFT ہی خیبر پختونخوا کو گیس کی سپلائی ہوتی ہے. سردیوں میں یہ بڑھ جاتی ہے. سردیوں میں گیس کی سپلائی جو ہے وہ 300 سے بھی بڑھا کے خیبر پختونخوا میں دی جاتی ہے. سب سے کم گیس کی لوڈ شیڈنگ خیبر پختونخوا کے اندر ہے. باقی تمام صوبوں کو اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پنجاب میں ہے. ریٹ بھی سب سے زیادہ پنجاب میں ہے. سب سے کم جو ہے وہ سندھ اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں ہے. جہاں تک بجلی کی بات ہے تو ہمارے دور میں بجلی کی جو کھپت تھی وہ سالانہ 11% کے حساب سے گرو کر رہی تھی. اور سب سے زیادہ جو نیا ریکارڈ بھی سیٹ کیا گیا بجلی کی پروڈکشن اور کھپت کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر رکھا گیا. آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ماضی میں کیونکہ ڈیمز نہیں بنے, اس لیے ڈیم سے جو بجلی کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ ناکافی ہے پاکستان کی بجلی کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے. اس لیے نواز لیگ نے بدقسمتی سے امپورٹڈ ایندھن کے اوپر بہت سارے بجلی گھر لگائے, جس کا بوجھ جو ہے وہ اب چاروں صوبوں کو اٹھانا پڑتا ہے. یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ جی جس صوبے میں 1 ڈیم ہے یا 2 ڈیم ہے, یا سندھ پھر کہے گا کہ جی گیس بنانے والی جو سب سے زیادہ پاور پلانٹس ہیں وہ ہمارے پاس ہیں, بلوچستان کہے گا کہ گیس سب سے زیادہ ہم دیتے ہیں. تو یہ تو پھر ایک بڑی لمبی ہم بحث میں چلے جائیں گے. پنجاب کہے گا گندم ہم دیتے ہیں. اس بحث میں ہم نہیں پڑھ سکتے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر خیبر پختونخوا کو سب سے زیادہ فنڈز اور ڈیولپمنٹ